السلام علیکم ناظرین، آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں روشن ٹی وی انٹرنیشنل۔ میں ہوں نصیر، جرمنی کے اسٹوڈیو سے۔ ناظرین، پوری دنیا میں آج انسانی حقوق کا عالمی دن کے طور پہ منایا جا رہا ہے۔ بہت سارے ملکوں میں کوئی اجتماعات ہو رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ انسانی حقوق کے کیا مقاصد ہیں، اور اس میں یقیناً ہم پاکستان کی بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر محمد مجوکا صاحب جرمنی سے۔ ہم ان کے پاس چلتے ہیں اور اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر۔ یہ انسانی عالمی حقوق جو ہیں، انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، تو اس بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے گا کہ یہ کیوں یہ دن منایا جا رہا ہے، تو پھر اس کے بعد سوالات کروں گا میں۔ جی، یہ ایک دن جو ہے وہ مقرر کیا گیا تھا کیونکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب اقوام متحدہ تشکیل دی گئی تو اس وقت یہ ایک انسانی حقوق کا چارٹر جو ہے وہ بھی بنایا گیا تھا، اور اس میں بعض بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ لکھے گئے تھے، اور ان تمام ممالک نے جو اقوام متحدہ میں شامل ہیں کم و بیش تمام نے اس کے اوپر دستخط کیے تھے کہ ہم ان حقوق جو ہیں ان کی پاسداری کریں گے۔ مثلا یہ کہ کسی کو مذہب کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر جو ہے اس کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا، اس کو ڈسکریمنیٹ نہیں کیا جائے گا، اس کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، انصاف جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو دن ہے جو آج منایا جا رہا ہے، یہ اسی مناسبت سے ہے۔ پوری دنیا میں جو ہے ایک دن مقرر کیا گیا تاکہ اس دن جو ہے خاص طور پہ انسانی حقوق کی طرف اور ان کی پامالی کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی جائے۔ تو یہ بتائیے گا کہ ہمارے ایشین ممالک جو ہیں ان میں بہت زیادہ انسانی حقوق کی پامالی کی جاتی ہے۔ افغانستان بھی ہے، ہندوستان بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، برما ہے، پاکستان بھی ہے۔ تو یہ ہمارے ایشیائی ممالک جو ہیں ان میں کیوں انسانی حقوق کی پامالی کی جاتی ہے، اور وہی سب سے زیادہ پریشان لوگ ہیں، پھر وہ ہجرت کرتے ہیں دوسرے ممالک میں؟ اور بالخصوص پاکستان میں بھی بہت ساری اقلیتیں، بہت سارے فرقے ایسے ہیں کہ ان کو وہاں دبا کے رکھا جاتا ہے، ان کے حقوق ادا نہیں پورے کیے جا رہے۔ تو اس بارے میں بتائیے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ایشیا میں زیادہ کیوں اس قسم کی ہے؟ صرف ایشیا میں نہیں ہے، افریقہ میں بھی یہی حال ہے، اور جنوبی امریکہ وغیرہ میں بھی یہی حال ہے۔ جتنے بھی ممالک ہیں جو کہ ترقی یافتہ نہیں ہیں، جہاں پر جو تعلیم کا معیار ہے وہ اچھا نہیں ہے، جہاں پر جو معاشرہ ہے وہ روشن خیال نہیں ہے، اس کے اندر یہ احساس نہیں ہے کہ ظلم اور انصاف جو ہے وہ ان میں کیا فرق ہے، اس کی کیا ضرورت یا کیا اس کی جو ہے وہ نقصان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان ممالک میں خواہ وہ ایشیا سے ہوں، خواہ وہ افریقہ سے ہوں، خواہ وہ جنوبی امریکہ سے ہوں، ان سب میں جو ہے وہ انسانی حقوق کے خلاف جو ہے وہ اقدامات پائے جاتے ہیں۔ پورا ان کا جو نظام ہے ملکی، جیسے کہ آپ پاکستان، ہندوستان میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ وہ پورا نظام ہی، اس کی بنیاد ہی یہی ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس اور کسی لحاظ سے اثر و رسوخ ہے، وہ دوسروں کو دبا کر ان کے حقوق جو ہے وہ تلف کرتا ہے، ان کی مثلا پیسے کھا جائے گا، یا زمین پہ قبضہ کر لے گا، یا اور دوسرے طریقوں سے ان کے ساتھ جو ہے امتیازی سلوک کرتا ہے۔ تو یہ ان ممالک میں ذرا زیادہ ہے مسئلہ۔ یورپ وغیرہ میں یا امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا وغیرہ میں چونکہ معاشرہ جو ہے وہ کافی ترقی کر چکا ہے، ان لوگوں نے اپنی تاریخ سے بہت کچھ سیکھا ہے، تعلیم جو ہے وہ زیادہ عام ہے، تو اس لیے اس بارے میں ذرا احساس جو ہے وہ زیادہ ہے، اور بنیادی انسانی حقوق میں مطلب پرفیکٹ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال کافی حد تک دوسرے ممالک کی نسبت جو ہے وہ آزادیاں موجود ہیں۔ تو یہ بتائیے گا کہ پاکستان جب حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا اور کہا تھا کہ آپ آزاد ہیں اپنے مساجد میں، مندروں میں، تو پاکستان میں تو بنیاد ہی یہی بنائی جاتی ہے، بنیادی حقوق کی، اور اس کا نام لے کے، مذہب کا نام لے کر بہت ساری چیزیں ایسی رائج کر دی گئی ہیں جس سے گھٹن محسوس کرتی ہیں وہاں کے رہنے والے اقلیتیں۔ ہاں جی، یہ درست بات ہے، اور اس لحاظ سے ایک قابل شرم بات ہے کہ اسلام کے نام پہ بننے کے باوجود ایک ملک جو ہے اس میں اسلام کے نام پر یا اس سے ہٹ کر جو ہے دوسرے مذاہب کے اوپر جو ہے وہ ظلم کیا جاتا ہے، یا ان کو انصاف جو ہے وہ مہیا نہیں کیا جاتا۔
حالانکہ اسلام جو ہے وہ سب سے بڑا علمبردار ہے اس چیز کا، اس بات کا کہ دوسرے مذاہب جو ہیں وہ بھی برابر کے حقوق رکھتے ہیں جب وہ کسی بھی ملک کے شہری ہوں، خواہ وہ مسیحی ہوں، یہودی ہوں، مسلمان ہوں، ہندو ہوں، کچھ بھی ہوں، کوئی بھی مذہب ہو ان کا، تو ان کے حقوق جو ہیں ان کی ضمانت اسلام خود دیتا ہے۔ لیکن بدقسمتی ہے پاکستان کی یا اور بعض ممالک ہیں ان کی بھی، کہ وہ اس کے باوجود اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود ان حقوق کا جو ہے وہ خیال نہیں رکھتے۔ تو کیونکہ بعض دفعہ دیکھا گیا کہ ریاستی ادارے، عوام اور علماء بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ تختیاں لگا دی جاتی ہیں کہ یہ فلاں کی عبادت کا ہے، یہ فلاں چیز ہے۔ تو ذمہ داری کس کی ہے نارمل؟ یہ ریاست کی ہے، عوام کی ہے، علماء کی ہے؟ یہ پاکستان میں جو آئے دن انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، نارمل پاکستانی حکومت دوسروں کو تو کنڈیم کرتی ہے، کشمیر کے معاملے میں، فلسطین کے معاملے میں، لیکن پاکستان میں تو ریاستی ادارے بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، عوام اور علماء۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور کے اوپر جو آئین پاکستان ہے، جو قانون ہے پاکستان کا، اس کو نافذ کرنا بہرحال حکومتی اداروں کا فرض ہے، اور ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاکستان کے جو آئین میں حقوق دیے گئے ہیں تمام شہریوں کو، وہ ان کا حصول جو ہے ان کے لیے یقینی بنائیں۔ لیکن پریکٹیکلی عملی طور پہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ پوری سوسائٹی کو اس میں اپنا ایک کردار ادا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں یورپ میں مثلاً مسلمانوں کے خلاف جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ فوراً بعض شخصیات، بعض تنظیمیں، بعض سیاسی پارٹیاں وہ فوراً اٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ زیادتی ہو رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ، اور یہ جو ہے مناسب نہیں ہے، اس کو روکا جائے۔ اسلاموفوبیا جو ہے وہ اگرچہ پھیل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے خلاف بھی آوازیں جو ہیں وہ اٹھتی رہتی ہیں، اور اقدامات بھی حکومتی سطح کے اوپر جو ہے وہ ایسے کیے جاتے ہیں بار بار، جس کی وجہ سے جو ہے اس کی کچھ نہ کچھ روک تھام بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے۔ تو کم از کم جو عدالتی نظام ہے وہ ایسے فیصلے ظالمانہ قسم کے نہیں کرتا جیسا کہ ہمیں پاکستان میں یا ہندوستان میں یا اور بعض جگہوں کے اوپر جو ہے وہ دوسری مذہبی اقلیتوں کے خلاف نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے پولیس ہے، سول اتھارٹیز ہیں باقی دوسری، ان میں بھی یہاں پہ ایسا نظام موجود ہے کہ کچھ نہ کچھ حد تک جو ہے وہ اس کی اصلاح جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ نظام اس طرح کا جو ہے وہاں پہ موجود نہیں ہے، بلکہ مولوی یا اور بعض پنڈت یا کوئی بھی جو مذہبی شخص ہے وہ جب عوام کو بھڑکا دیتے ہیں ایک دفعہ، تو وہ اتنا بڑا مجمع ہو جاتا ہے اور اتنا وہ جذباتی ہو جاتا ہے کہ اس وقت اس موقع کے اوپر پولیس پہنچتی ہی نہیں جان بوجھ کر، یا اگر پہنچ بھی جائے تو وہ ڈرتی ہے خود اس مجمع کے اس میں آنے سے، زد میں آنے سے، اور وہ مدد نہیں کرتی۔ اور لوگ جو ہیں ہندوستان میں آئے دن خبریں آتی رہتی ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتے ہیں، ان کو مبینہ طور پر گائے کا گوشت جو ہے وہ بیچنے کے اوپر جو ہے وہاں پہ مار دیا جاتا ہے۔ کشمیر کے مظالم کا ذکر آپ نے کیا، اور بھی مختلف جگہوں پہ مظالم ہو رہے ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں بھی یہی صورتحال ہے، ہندو، مسیحی، احمدی اور دوسری جتنے بھی اقلیتیں ہیں ان کے متعلق آئے دن خبریں آتی رہتی ہیں کہ کسی کی عبادت گاہ کے اوپر حملہ کیا گیا، کسی کے بچیاں جو ہیں مثلا اغوا کر لی گئیں، زبردستی کی شادیاں ان کی کر دی گئیں، یا کسی کو جو ہے مختلف جگہوں سے نکال دیا گیا، یا ان کے اور دوسرے طریقوں سے جو حقوق ہیں ان کو سلب کر لیا گیا۔ تو آپ نے بڑی اچھی روشنی ڈالی کہ سارے آپ نے بتایا کہ ہمارا عدالتی نظام، پولیس کا نظام، سارے نظام ختم ہوں گے تو پھر یہ جبر جو سا ختم ہوگا۔ ایران میں بھی اور افغانستان میں بھی ایک لہر اٹھی ہوئی ہے انسانی حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے، اس بارے میں اگر تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہیں 1-2 منٹ کی تو پھر۔ ہاں جی، وہاں پہ بھی بنیادی طور پہ تو یہی مسئلہ ہے کہ خاص طور پہ چونکہ وہاں پہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے اس وقت بات ہو رہی ہے، تو سیاسی مقاصد کی وجہ سے بھی بہرحال مغرب جو ہے اس کو زیادہ اچھال رہا ہے اس معاملے کو، لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو بہرحال حقوقی پامالی تو ہو رہی ہے دونوں جگہوں پر، افغانستان ہو یا پاکستان ہو یا ایران ہو یا ہندوستان ہو یا اور دوسرے دنیا کے ممالک ہوں افریقہ وغیرہ میں۔ تو اگرچہ ہم یہ تو کہیں گے کہ مطلب بعض معاملات کو جان بوجھ کر اچھالا جاتا ہے، بعض دوسرے اس سے ملتے جلتے واقعات کو دبا دیا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے سیاسی مقاصد ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم بہرحال یہ کہیں گے کہ ظلم جو ہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، کہیں پہ بھی ہو، زبردستی ہو، تو یہ بہرحال جائز نہیں ہے۔ تو دونوں طرف جو ہے اصلاح کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ ان ممالک میں
جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، ظلم کو روکنے کی ضرورت ہے، اور یہ ممالک جو کہ ان مسائل کو اٹھاتے ہیں اور میڈیا پر لے کر آتے ہیں، ان کو بھی ضرورت ہے کہ یہ انصاف سے کام لیں اور برابر کا سلوک جو ہے وہ رکھیں سب کے ساتھ. یہ نہیں کہ جہاں پہ ان کا مفاد ہوتا ہے وہاں پر جو ہے مسئلہ جو ہے اس کو اجاگر کر دیتے ہیں، اور جہاں پہ ان کا مفاد نہیں ہوتا وہاں پہ جو ہے وہ کوئی پرواہ نہیں کرتے. ابھی کئی مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں کہ فلاں فلاں ممالک میں جو ہے وہ اسی طرح کے ظلم ہو رہے ہیں جیسے کہ ہندوستان میں، پاکستان میں، یا کسی اور جگہ پہ ہو رہے ہیں، برما میں، میانمار میں. لیکن ان مظالم کو جو ہے وہ میڈیا میں آپ بہت کم دیکھیں گے. اکا دکا صحافی تو ہوتے ہیں لیکن مین سٹریم بڑے پیمانے کے اوپر اس طریقے سے نہ تو ان کا ذکر ہوتا ہے، نہ ہی ان کے اوپر کوئی سینکشنز لگائی جاتی ہیں اور اس طریقے کے سیاسی فیصلے کیے جاتے ہیں جیسا کہ بعض مخصوص ممالک کے متعلق کیے جاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. آپ نے کہا کہ انصاف کا قیام ہوگا، امن بھی قائم ہو جائے گا. کاش کہ دنیا اس طرف چل پڑے. انسانی عالمی دن کے موقع پر ہم نے ڈاکٹر محمد مجوکا صاحب جو جرمنی سے تعلق رکھتے ہیں، اسکالر ہیں، ان سے ہم نے یہ پروگرام لیا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. نصیر کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.